السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، آپ کا وقت اچھا گزر رہا ہوگا۔ اور جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ آج جو ہے ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہے، تو میں نے سوچا کہ اس دن کے مناسبت سے میں اپنے کچھ خیالات کا آپ کے ساتھ اظہار کروں، اور امید ہے کہ جو چیزیں میں نے اپنی زندگی میں سیکھی ہے وہ آپ لوگوں کو بھی کسی نہ کسی طرح ہیلپ کریں گی، اور آپ انشاءاللہ سیکھیں گے اپنے تجربوں سے بھی، اور پھر آگے جا کر اس کو جو ہے آنے والے نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے میں تقریباً جو ہے وہ صرف دو ہی پرابلمس کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور کس طرح جو ہے میں نے ان کو ایکسپیرینس کیا، اور کس طرح میں نے ان سے اپنے آپ کو نجات دلایا، کس طرح میں نے خود کو ان سے دور کیا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ میں جو ہے ان چیزوں سے دور ہو کر میں نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا تھا۔ تو اس سے آپ کو شاید ایک زاویہ مل جائے گا کہ جس سے آپ بھی کوشش کریں گے جو چیزیں آپ کے لیے ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ صحت مند نہیں ہے، مفید نہیں ہے، تو آپ ان سے دور جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو کہ آج کل دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے، اسپیشلی کووڈ-19 کی وجہ سے، چونکہ ہم زیادہ فزیکل نہیں ہو سکتے، سوشل نہیں ہو سکتے، تو ہم نے جو ہے سوشل میڈیا کا سہارا بہت زیادہ لینا شروع کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا سے میرا مطلب ہے سوشل میڈیا کے استعمال سے، اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے مینٹل ہیلتھ پہ جو فرق پڑتا ہے اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگا کہ میرا ایک انسٹاگرام پیج تھا جس میں تقریباً جو ہے میرے 14,000 فالوورز تھے، اور میں زیادہ جو ہے وہ فٹنس پروموٹ کرتا تھا۔ فٹنس میں آج بھی پروموٹ کرتا ہوں اور پروموٹ کرتا رہوں گا، لیکن جس طرح اس انسٹاگرام پیج میں میں اپنا فٹنس کو پروموٹ کرتا تھا اس کا طریقہ کار کچھ یوں تھا کہ ہم ورک آؤٹ کرتے تھے، ورک آؤٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم اکثر ہماری باڈی جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی شیپ میں ہوا کرتی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم تصویریں کھینچتے تھے اور انہیں اپلوڈ کرتے تھے۔ اس سے ہوتا یہ تھا کہ لوگوں کو موٹیویشن تو ملتی تھی کہ وہ جو ہے فار ایگزامپل موٹاپا اور باقی بیماریوں سے نجات پانے کے لیے وہ ورزش کرنا شروع کر دیں، لیکن اس سے اکثر لوگوں کو شاید یہ بھی ایک میسج مل رہا تھا کہ آپ کو ایک آئیڈیل باڈی بنانی چاہیے اور آپ کو اس کے لیے کچھ بھی کرنا چاہیے، اور بس اس باڈی بنانے کو اپنا مقصد، اپنا گول بنا کے اس کے پیچھے جانا چاہیے۔ لیکن شروع میں یہ کام مجھے بہت زیادہ اچھا لگا، مجھے شاید آج بھی اچھا لگے گا۔ میں باڈی بلڈنگ جو ہے تقریباً 8-9 مہینے ہو گئے ہیں میں نے باڈی بلڈنگ کی نہیں ہے بیکاز آف کووڈ-19، اور میں جلد انشاءاللہ دوبارہ شروع کروں گا، لیکن میری باڈی اتنا زیادہ خراب نہیں ہے جتنا کہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ ورزش چھوڑنے کے بعد ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک الگ ویڈیو انشاءاللہ جلد بنا کے اپلوڈ کر دوں گا، لیکن فی الحال بات کرتے ہیں وہ تصویریں جو ہم اپنے پیجز پہ، میں اور میرے سے کئی گنا زیادہ اچھے لوگ، سپر اسٹارز باڈی بلڈنگ کے ہو، وہ جو ہے ہالی ووڈ کے ہو، بالی ووڈ کے ہو، کوئی بھی سیلیبریٹی ہو، وہ اپنے پیجز پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اور ہم انہیں دیکھ کر جو ہے خوش ہوتے ہیں، یا ہمارے اندر ایک وش ہوتی کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ چیز ہوتی، یا کاش ہم بھی ایسے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ تصاویر کا ریئلٹی سے بہت کم تعلق ہے۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے بتایا، وہ تصویریں کھینچنے سے پہلے ہمیں بہت ساری محنت کرنی پڑتی تھی، ورک آؤٹ کرنا پڑتا تھا تاکہ ہماری باڈی جو ہے وہ اچھا خاصا پھولے۔ پھولنے سے میرا مطلب ہے وہ شیپ میں آئیں۔ اچھا، آپ سب کو پتہ ہوگا کہ مردوں کے جو ہے وہ باڈی پہ زیادہ بال ہوتے ہیں، تو تصویر کو خوبصورت بنانے کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو وہ بال کاٹنے پڑتے ہیں۔ آپ کو باڈی میں کبھی کبھی جس طرح باڈی بلڈنگ کمپٹیشنز میں ہوتا ہے، آپ کو باڈی پہ جو ہے لوشن وغیرہ، تیل وغیرہ لگانا پڑتا ہے کہ تاکہ باڈی میں چمک آئے۔ پھر ہمارے پاس بہت اچھے فوٹوگرافرز تھے جن کو ایک تصویر کھینچنے کے لیے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کا محنت کرنا پڑتا تھا۔ کیمرے کی قیمت، اس کے لینس، وہ ساری چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرتا ہوں۔ پھر گھر جا کر ان تصاویر کی جو ایڈیٹنگ ہوتی تھی اس میں 1 سے 2 دن لگتے تھے، اس کے بعد جا کر وہ تصویر آپ تک پہنچتی تھی۔ وہ ایسی تصویر ہوتی تھی جس کو میں بھی دیکھ کر یہ بھروسہ نہیں کر پاتا کہ یہ میں ہوں۔ ان تصاویر کا ریئلٹی سے بہت کم تعلق تھا۔ ریئل میں بندہ، اگر میں اپنی ہی بات کروں، ریئل میں بندہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تصاویر میں بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اس میں تصاویر کو آپ کے لیے خوبصورت بنا کر آپ کے لیے اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس کا ایک پازیٹیو سائڈ دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہے خوبصورتی ہے، یہ ہے باڈی۔
یا جس طرح فار ایگزامپل آپ کو ایکٹریس یا ایکٹریسز دکھاتے ہیں یا اور بھی سیلیبریٹیز دکھاتے ہیں، وہ آپ کو صرف ایک سیکنڈ کا آپ پکچر دیکھتے، وہ ان کی لائف میں ایک سیکنڈ کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو محنت ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو بہت ساری چیز محنت، چیلنجز اور خوشی اور غم کے جتنے بھی لمحے ہوتے ہیں وہ اس تصویر میں آپ کو نظر نہیں آتے، آپ کو صرف ایک پکچر نظر آتی ہے. دس از unrealistic, دس از ناٹ ٹرو. سچ کیا ہے؟ سچ اس تصویر کے پیچھے جو ہو رہا ہوتا ہے وہ سچ ہے جس سے ہم آگاہ نہیں ہوتے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے کے بعد، اسپیشلی سوشل میڈیا پر دیکھنے کے بعد، اس کو پروموٹ کرنے کے بعد، اسپیشلی جیسے آج کل آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا ٹک ٹاک آیا ہے، لوگ اس میں جب اپنا یہ وقت انویسٹ کرتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ ان کے جو پریزنٹ ڈے کے جو چیلنجز ہوتے ہیں، آپ کا کوئی بھی چیلنج ہے، فار ایگزامپل آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ جو ہے پڑھنا چاہتے ہیں، جب آپ ان چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں تو فوری طور پر کچھ لمحوں کے لیے آپ کا جو ہے مائنڈ وہ آپ کے پرابلم سالونگ ایبلٹیز سے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایک ایسی چیز میں انوالو ہو جاتا ہے جو آپ کو ٹیمپریری طور پر خوشی دیتا ہے، اس لیے آپ یہ کام زیادہ کرتے ہو. اینڈ بلیو می، یہی کام ڈرگس کرتے ہیں. تو انسٹیڈ آف سالونگ اور پریزنٹ ڈے پرابلمس، وٹ وی ڈو از، ہم جو ہے پرابلم سے چھٹکارا پانے کے لیے ان طرح کی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ صحیح ہے، اتنا صحیح نہیں لیکن صحیح ہے. آپ جو ہے اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، آپ فنی ویڈیوز دیکھتے وغیرہ وغیرہ، لیکن اپنی امیج کو پروموٹ کرنا، مطلب اپنی باڈی کو پروموٹ کرنا، اپنی خوبصورتی کو پروموٹ کرنا، اگر آپ میں ایک ماڈل ہے، ایک ایکٹریس ہے، اس کو پارٹ ٹائم کرنے کے لیے یہ آپ کو زیب دیتا ہے یا آپ کا جو بھی مقصد اس کے لیے صحیح ہے، لیکن ایز این آڈینس ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچ رہی ہے. تو ہوتا یہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، ہمیں زیادہ سے زیادہ ان پر نہیں، ان کے پیچھے نہیں، بلکہ اپنے پرابلمز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کیا پرابلمز ہیں، ہماری زندگی میں کیا چیلنجز ہیں، ہم نے اپنی زندگی کے لیے کیا مقاصد، کیا گولز جو ہے وہ ہم نے اپنے لیے تعین کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، اپنے لیے گولز بنائے، ان کو سولو کرنے کے پیچھے ہمیں اپنا زیادہ وقت انویسٹ کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے جیسے بننے کے لیے. میں نے اپنا انسٹاگرام پیج صرف اسی لیے ڈیلیٹ کیا تھا پہلے یہ کہ مجھے ایسا لگا بہت سارے لوگ اپنے گول، اپنے مقاصد چھوڑ کر وہ میری طرح باڈی بنانا چاہتے تھے، جو میں نہیں چاہتا. دنیا کا کوئی بھی اچھا انسان یہ نہیں چاہے گا کہ آپ اس کے جیسے بنیں. آپ وہ بنیں جو آپ چاہتے ہیں، آپ وہ باڈی بنائیں جو آپ چاہتے ہیں، دوسروں کے کہنے پر نہیں. تو بات صرف اتنی سے آتی ہے، اپنے لیے گول بنائیں. فٹنس بناتے ہیں، آپ ماڈل بننا چاہتے ہیں، فٹنس اسٹار بننا چاہتے ہیں، آپ جو ہے ہینڈسم بننا چاہتے ہیں اور خوبصورت بننا چاہتے ہیں، یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، آپ کی زندگی کا گول نہیں، آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اس سے آپ کا مینٹل ہیلتھ کیسے افیکٹ ہوتا ہے. مینٹل ہیلتھ افیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح ڈرگز جو ہے آپ کو متاثر کرتے ہیں، جس طرح ایک بچے کی عادت بگڑ جاتی ہے، بالکل اسی طرح ایک ایڈلٹ کی بھی جو ہے وہ عادت بگڑ جاتی ہے. آپ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ اگر آپ اپنی کوئی پرسنل تصویر ڈالتے ہیں، آپ اپنی کوئی گندی تصویر نہیں ڈالیں گے. گندی سے میرا مراد ہے وہ تصویر جس میں آپ اچھے نہ لگ رہے ہو، وہ آپ کے دوست ڈالتے ہیں آپ کے برتھ ڈے پہ. تو جب آپ کوئی تصویر ڈالتے ہیں، آپ اس نیت سے یا اس آرزو سے یا اس امید سے یا اس وش کے ساتھ ڈالتے ہیں کہ آپ کے دوست اس کو لائک کریں، اس پہ کمنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں. آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے جو اپنے پرسنل پکچرز آپ کو میسنجر پہ اور دوسری جگہوں پہ لنک بھیج کر یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار پلیز لائک کر دو، پلیز ایک کمنٹ کر دو. وہ بیچارے اس کے لیے ترس رہے ہوتے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک ڈرگ ایڈکٹ بندہ ڈرگ کے لیے جو ہے وہ اتاولا ہوتا ہے یا وہ وش کرتا ہے کہ اسے ڈرگ ملے، جس طرح ایک بچہ ایک چاکلیٹ کے لیے اپنی امی کے پیچھے روتا ہے. دوستو، جس طرح آپ اس چیز میں آگے آگے جاتے جائیں گے، اس طرح آپ کے دماغ کو وہ چیز کم لائیں گے. ایک زمانہ وہ تھا جب آپ 50 لائکس پہ خوش ہوا کرتے تھے. وہ زمانہ آتا ہے جب آپ 100 200 300 500 لائک پہ خوش نہیں ہوتے. یو کریو فار مور. یہ ہے سوشل میڈیا کا ڈرا بیک. یہ ہے وہ ریزن جس کی وجہ سے میرا دماغی
صحت جو ہے متاثر ہوا تھا، اور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنا انسٹاگرام ڈیلیٹ کر دیا تھا. اٹس انٹرسٹنگ، آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا آئی ایم شیور. تو تصویر ڈالنی ہے، آپ تصویر ڈالیں، لیکن لائکس کے لیے نہیں، اور یہ مشکل ہے. ایک وقت آتا ہے سب کی لائف میں جو اس چیز کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن اس وقت سے گزرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کو سائیکالوجی میں فکسیشن کہتے ہیں، کہ گویا انسان اپنی زندگی کے کسی ایک مرحلے میں فریز ہو کر رہ جائے اور وہ اس سے باہر نہ نکلے. یہ خطرناک ہے. ایک اور انٹرسٹنگ بات، آپ فیس بک دیکھیں، انسٹاگرام دیکھیں، یوٹیوب دیکھیں، ان کے فاؤنڈرز کے بارے میں پڑھیں اور جا کر دیکھیں یہ ان سوشل میڈیا سائٹس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ان کے اپنے بچوں کے اپنے فیس بک اکاؤنٹس، انسٹاگرام اکاؤنٹس اور باقی چیزیں نہیں ہوتی. باہر کے کنٹریز میں ایک آپشن یہ آیا کہ انسٹاگرام کے لائکس، کہ کس بندے نے کتنے لائکس جو ہے کیے ہیں اس کی تصویر کو یا ویڈیو کو چھپایا جا رہا ہے. دس از گڈ. ویل، سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو یوز کریں تو صرف انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے. جو چیزیں آپ دیکھیں ان کے بارے میں سوچیں کہ آپ وہ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو باڈی بنانی ہے تو کیوں بنانی ہے؟ باڈی سے پہلے کیا بنانی ہے آپ کو؟ کریئر. آپ کو پیسے کمانے ہیں، آپ کو کریئر بنانا ہے، آپ کو زندگی میں خوش رہنا ہے. سب سے پہلے ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ خوش رہیں. آپ کو اچھی باڈی خوشی نہیں دے سکتی. آپ ایک سکسیسفل ماڈل بن جائیں گے، یہ آپ کو خوشی نہیں دے سکتی. آپ کے لائکس، آپ کے پوسٹ پہ کامنٹس آپ کو خوشی دے سکتے ہیں ٹیمپریری طور پر. انسان کا خوشی، جس طرح کے اکثر لوگوں نے جو ہے کلیم کیا ہے، انسان کی اصل خوشی ان چیزوں پر ہوتی ہے جن کا مٹیریلسٹک چیزوں سے جو ہے کم تعلق ہو. مٹیریلسٹک چیزوں سے میرا مطلب ہے وہ چیزیں جن کو انسان نے خود بنایا ہے، یا جو نان لیونگ تھنگس ہے، نان لیونگ بینگز ہے. ان چیزوں سے انسان کو کم خوشی ملتی ہے، اور اگر ملتی ہے وہ ٹیمپریری طور پر ملتی ہے. آپ کو جو چیز خوشی دے سکتی ہے وہ ہے دنیا کا یہ نیچر، یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں. آپ پہاڑوں کا وزٹ کر کے دیکھیں، وہ آپ کو خوشی دے گی. آپ کے دوست آپ کو خوشی دیں گے، آپ کی فیملی آپ کو خوشی دے گی. آپ کی اپنی وجود آپ کو خوشی دے گی، آپ کی اپنی سوچ آپ کو خوشی دے گی. آپ زندگی میں جو گولز اپنے لیے سلیکٹ کریں گے، جو گولز آپ اپنے لیے بنائیں گے، وہ گولز آپ کو خوشی دیں گے. اور دوستوں، سب سے بڑھ کر خوشی اور غم اس دنیا میں آپ کے ساتھ اس وقت تک رہیں گے جب تک آپ اس دنیا میں رہیں گے. دونوں کے ساتھ جینا سیکھیں، دونوں کے ساتھ رہنا سیکھیں، دونوں سے گزرنا سیکھیں. آپ خوش ہوتے ہیں، خوشی کے بعد غم آتا ہے، اس سے بھی گزرنا سیکھیں. جب آپ خوش ہیں خوشی منائیں، جب آپ دکھ میں ہیں یہ یاد رکھیں ٹیمپریری ہے، اس کا بھی وقت آئے گا، یہ بھی جائے گا، پھر خوشی آئے گی. لیکن جب آپ خوش ہوتے ہیں تب آپ یہ نہیں سوچیں کہ خوشی ٹیمپریری ہے اور خوشی جانی ہے اور غم آنی ہے. اس سے یہ ہوگا جب آپ خوش ہوں گے، اس خوشی کے لمحے میں بھی آپ خوش نہیں رہ سکیں گے. آئی ہوپ آپ اپنا خیال رکھیں گے، اپنے صحت کا خیال رکھیں گے، دماغی صحت کا خیال رکھیں گے، اور دنیا میں پازیٹیوٹی پہ لائیں گے. اپنے گولز لوگوں پہ نہ تھوپیں. جو وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو اچیو کرنے میں ان کی مدد کریں. اللہ حافظ.